بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پھل اور کھیتی کی زکوٰۃ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی ہر پیداوار پر انفاق واجب ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کھیتی کٹتے اور پھل توڑتے وقت شریعت کے عائد کردہ اصول کے مطابق پیداوار اور پھلوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کھیتی بارش، نہر اور چشموں کے پانی سے سیراب کی گئی ہو اس پر عشر ہے، یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے، اور جو کھیتی ٹیوب ویل یا پنچکی یا راہٹ وغیرہ سے سیراب کی گئی ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، یعنی 5 وسق سے کم کھجور اور گیہوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اوساق وسق کی جمع ہے۔ وسق ایک پیمانہ ہے جس سے عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناپ تول کیا جاتا تھا، اور ایک وسق 60 سا کے برابر ہوتا تھا، اور ایک سائے گیہوں کا وزن موجودہ وزن کے اعتبار سے 2175 گرام ہوتا ہے۔ یہ تحقیق فقہائے مالکیہ، شافعیہ اور حنابلیہ کی ہے۔ چنانچہ 5 وسق 658.5 کلو گرام کے برابر ہوا۔ دورقطنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ یعنی سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبزیوں سے مراد ہری سبزیاں ہیں جو عموماً ذاتی استعمال کے لیے لگائی جاتی تھیں، تجارت مقصود نہیں ہوتی تھی۔ البتہ کھیرا، ککڑی، تربوز، خربوز وغیرہ پھلوں پر سورہ انعام کی آیت کے مطابق کھیتی کرتے وقت مقدار شرعی کے مطابق زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سبزیوں میں بھی جبکہ وہ باغرض تجارت لگائی گئی ہوں زکوٰۃ نکالی جائے۔ کسی شخص کے پاس متعدد کھیتیاں ہوں اور ان میں ایک ہی جنس کے مختلف اصناف و صفات والی اشیاء لگی ہوں تو سب کو ایک ہی جنس اور ایک ہی پیداوار جان کر ایک ساتھ ہی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ چنانچہ گیہوں کو گیہوں کے ساتھ اور کھجور کو کھجور کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ نکالی جائے۔ البتہ ایک جنس کو دوسرے کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے، چنانچہ گیہوں کو جوں کے ساتھ، کھجور کو انگور کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ تاہم بعض فقہا نے مختلف اجناس کو باہم ضم کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ نصاب پورا ہو سکے۔ میرے نزدیک یہی رائے زیادہ کریم قیاس ہے۔ زکوٰۃ ہمیشہ اوسط سے لی جائے اور دی جائے، بالکل ردی اور بالکل ممتاز کا انتخاب نہ کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص خوش دلی سے ممتاز مال دے تو یہ افضل و احسن ہے۔ حیوانات کی زکوٰۃ۔ حیوانات کی زکوٰۃ سال گزرنے پر واجب ہے۔ درجہ ذیل نقشے میں بکری، گائے اور اونٹ کا نصاب اور واجب مقدار کو مفصل درج کیا جا رہا ہے جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بکری کا نصاب۔ خیال رہے کہ بکری، بھیڑ اور دمبا وغیرہ میں 1 سے 39 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے زائد مقدار پر زکوٰۃ ہے جو ذیل کے نقشے میں درج ہے۔
اسی طرح چھوٹی اور بڑی بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چالیس عدد پر متوسط ایک بکری جو سال بھر کی ہو یہ زکوٰۃ میں دی جائے، اور پھر 41 سے 120 تک بکریوں کی تعداد پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب بکریوں کی تعداد 121 ہو جائے تو پھر متوسط 2 بکریاں جو سال بھر کی ہوں زکوٰۃ میں ادا ہوں گی، اور اس کے بعد 121 سے لے کر 200 تک بکریوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر یہ تعداد 201 ہو تو متوسط 3 بکریاں جو سال بھر کی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی۔ پھر 202 سے 299 تک بکریوں کی تعداد پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جب بکریوں کی تعداد 400 ہو جائے تو پھر متوسط 4 بکریاں جو سال بھر کی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی، اور 401 سے لے کے 499 تک پھر بکریوں کی تعداد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب بکریوں کی تعداد 500 ہو جائے تو متوسط 5 بکریاں جو سال بھر کی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی، اور پھر 501 سے 599 تک کی بکریوں کی تعداد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ درجے والا نقشے کے مطابق پھر ہر 100 پر ایک ایک بکری بڑھتی جائے گی، یعنی 600 پر 6 اور 700 پر 7۔ سبحان اللہ۔ گائے کا نصاب۔ واضح ہے کہ گائے بھینس میں 1 سے لے کر 29 تک کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 29 سے زائد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو ذیل کے نقشے میں درج ہے۔ جب گائے کی تعداد 30 ہو جائے، متوسط ایک گائے جو 1 سال مکمل کر چکی ہو زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور پھر 31 سے لے کر 39 تعداد تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب گائیں 40 ہو جائیں تو پھر متوسط ایک گائے جو 2 سال مکمل کر چکی ہو وہ زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور پھر 41 سے لے کے 59 تک زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جب تعداد 60 ہو جائے تو پھر متوسط 2 گائے جو 1 سال مکمل کر چکی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی، اور اس طرح ان کی تعداد 61 سے 69 تک ہو جائے گی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب گائے کی تعداد 70 ہو جائے پھر 2 گائے، ایک گائے 1 سال مکمل کر چکی ہو اور دوسری گائے 2 سال مکمل کر چکی ہو زکوٰۃ میں دینی ہوں گی، اور ان کی تعداد 71 سے 79 تک ہوگی تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جب گایوں کی تعداد 80 ہو جائے پھر 2 گائیں جو 2 سال مکمل کر چکی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی، اور 81 سے 99 تک زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جب گایوں کی تعداد 90 ہو جائے تو پھر 3 گائیں جو 1 سال مکمل کر چکی ہوں وہ زکوٰۃ میں دینی ہوں گی، اور 91 سے 99 تک کی تعداد تک زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب گائیوں کی تعداد 100 ہو جائے تو پھر 3 گائیں جن میں سے ایک 2 سال مکمل کر چکی ہو، باقی 2 1 سال مکمل کر چکی ہوں وہ زکوٰۃ میں دینی ہوں گی۔ اسی طرح 101 سے لے کر 109 کی تعداد تک زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب گایوں کی تعداد 110 ہو جائے تو پھر 3 گائیں جن میں سے ایک 1 سال مکمل کر چکی ہوں، باقی 2 سال مکمل کر چکی ہوں، ان کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا، اور 111 سے لے کے 119 تک کی تعداد تک زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب گایوں کی تعداد 120 ہو جائے تو 3 گائیں جو 2 سال مکمل کر چکی ہوں، یا 4 گائیں جو 1 سال مکمل کر چکی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور جب ان کی تعداد 121 سے 129 تک بھی ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نوٹ: واضح ہو کہ 130 کے بعد ہر 30 پر ایک گائے واجب ہے جو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں ہو۔ اسی طرح ہر 40 پر ایک ایسی گائے جو 2 سال مکمل کر چکی ہو۔ خیال رہے کہ زکوٰۃ میں نکالی جانے والی گائے مناسب اور متوسط ہو، عیبدار نہ ہو۔ اونٹ کا نصاب: 1 اونٹ سے 4 اونٹ تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 4 سے زائد مقدار پر درجہ ذیل نقشے کے مطابق زکوٰۃ واجب ہے۔
اونٹوں کی تعداد جب 5 ہوگی تو ایک بکری جو سال بھر کی ہو زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور اس طرح 6 سے 9 کی تعداد تک زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب اونٹ 10 ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں جو سال بھر کی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور اونٹوں کی تعداد 11 سے 14 تک پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 15 ہو جائے تو پھر 3 بکریاں جو سال بھر کی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی، اور 16 سے 19 تک اونٹوں کی تعداد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 20 ہو جائے تو پھر 4 بکریاں جو سال بھر کی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی، اور اونٹوں کی تعداد 21 سے 24 تک ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 25 ہو جائے تو ایک اونٹنی جو 1 سال مکمل کر چکی ہو زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور 26 سے 36 تک پھر اونٹوں کی تعداد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 36 ہو جائے تو ایک اونٹنی جو 2 سال مکمل کر چکی ہو زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور اسی طرح 37 سے لے کے 45 کی تعداد تک اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب اونٹوں کی تعداد 46 ہو جائے تو ایک اونٹنی جو 3 سال مکمل کر چکی ہو زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور اسی طرح 47 سے لے کے 60 کی تعداد تک اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 61 ہو جائے تو ایک اونٹنی جو 4 سال مکمل کر چکی ہو وہ زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور 62 سے لے کے 75 تک اونٹوں کی تعداد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جب اونٹوں کی تعداد 76 ہو جائے تو پھر 2 اونٹنیاں جو 2 سال مکمل کر چکی ہوں وہ زکوٰۃ میں دینی ہوگی، اور اونٹوں کی تعداد 77 سے 90 تک ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 91 ہو جائے تو 2 اونٹنیاں جو 3 سال مکمل کر چکی ہوں وہ زکوٰۃ میں دینی ہوں گی، اور 92 سے 120 کی تعداد تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 121 ہو جائے تو 3 اونٹنیاں جو 2 سال مکمل کر چکی ہوں زکوٰۃ میں دینی ہوگی، 122 سے لے کے 139 تک اونٹوں کی تعداد پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نوٹ: اس سے زائد اونٹنیاں ہوں تو ہر 40 پر ایک 2 سالہ اونٹنی اور ہر 50 پر ایک 3 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ میں مقدار واجب سے زیادہ اور بہتر ادا کرے۔ ایسا کر کے وہ عنداللہ ماجور ہوگا، تاہم واضح ہو کہ مقدار واجب سے زیادہ ادا کرنے پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں مریل، بوڑھا اور نہایت ہی کمزور جانور دینا جائز نہیں، بلکہ ہمیشہ متوسط دینا چاہیے۔ وہ ادارے اور کارخانے جو دودھ کے لیے مویشی پالا کرتے ہیں اور دودھ سے گھی، مکھن، دہی، بٹر، پنیر وغیرہ بنا کر اس کی تجارت بھی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان اداروں پر مال تجارت کا حکم لاگو ہوگا۔ واضح ہو کہ مویشی پالن مقصود نہ ہو بلکہ مقصد جانور کے دودھ اور دہی وغیرہ کی تجارت ہو، تو اس صورت میں جانور کی حیثیت اعلی صنعت و حرفت کی ہوگی۔ چنانچہ مویشی کی ذات پر زکوٰۃ کا وجوب نہیں ہوگا، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ کا وجوب ان سے حاصل شدہ منافع پر ہوگا، جس کی ادائیگی سال گزرنے پر سال بسال نقد مال کی طرح ادا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لاویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔